زندگی کے سفر میں ہر انسان مختلف مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن جو لوگ صبر اور حوصلے کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کرتے ہیں، وہی کامیابی کی اصل منزل کو پاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی فاطمہ کی ہے، جس نے اپنی زندگی کی مشکلات اور مصائب کے باوجود اپنے ایمان اور اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ فاطمہ کی زندگی کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو آزمائشوں میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ صبر اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ فاطمہ ایک شریف اور حیادار لڑکی تھی جو اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے والد کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی بیمار والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ فاطمہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن گاؤں میں کوئی علیحدہ لڑکیوں کا اسکول یا کالج نہیں تھا، اس لیے اسے مخلوط تعلیمی ادارے میں پڑھنا پڑا۔ اسی گاؤں میں سرمد نام کا ایک نوجوان لڑکا بھی رہتا تھا، جو بظاہر ایک ایماندار اور نیک دل دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے وہ فاطمہ کی معصومیت اور شرافت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ سرمد نے فاطمہ سے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ نے ہمیشہ اسلامی حدود کا احترام کیا اور اس کے ساتھ فاصلہ برقرار رکھا۔ فاطمہ کی کچھ دوستیں بھی سرمد کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ فاطمہ کو بدنام کریں اور اسے ذلیل کریں۔ فاطمہ کو ہر جگہ پریشان کیا جانے لگا، اور سرمد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ فاطمہ کی تعلیم بھی اسی دباؤ کی وجہ سے متاثر ہو گئی اور اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ فاطمہ کی والدہ، جو اپنی بیٹی کی مشکلات سے لا علم تھی، سرمد کو ایک اچھا لڑکا سمجھنے لگی، کیونکہ اس نے اپنے ظاہری رویے سے فاطمہ کی ماں کو متاثر کیا تھا۔ لیکن اصل حقیقت فاطمہ ہی جانتی تھی کہ سرمد کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ سرمد اور فاطمہ کی دوستیں مل کر ایک ظالمانہ منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ فاطمہ کی ماں کو زہر دے دیتے ہیں تاکہ فاطمہ تنہا ہو جائے اور ان کے دباؤ میں آ کر سرمد سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فاطمہ کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور فاطمہ مکمل طور پر تنہا ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کی زندگی مشکل ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک نئی اور با اثر فیملی آئی۔ اس خاندان کا سربراہ ایک پولیس افسر ہوتا ہے، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند شخص تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے اس افسر کو فاطمہ کی کہانی سنائی اور اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ذکر کیا۔ اس پولیس افسر کا بیٹا، جو خود بھی ایک با اخلاق اور دیندار نوجوان تھا، فاطمہ کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے فاطمہ کی حفاظت کی اور سرمد کے ظلم و ستم سے بچایا۔ پولیس افسر نے سرمد کو وارننگ دی، جس سے وہ خوفزدہ ہو گیا اور کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک دن سرمد اور اس کے دوستوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ فاطمہ کو اس کے ہاسٹل میں جا کر نقصان پہنچائیں گے، لیکن ہاسٹل کی انتظامیہ کو سرمد کے منصوبے کا علم ہو گیا اور انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس افسر نے فاطمہ کو بچایا اور سرمد اور اس کے دوستوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ آخرکار سرمد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے۔ عدالت میں ثابت ہو گیا کہ سرمد نے فاطمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اسے جیل کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد فاطمہ کے لیے زندگی تھوڑی آسان ہو گئی، مگر وہ اب بھی تنہا تھی۔ پولیس افسر نے فاطمہ کو اپنی بیٹی کی طرح قبول کر لیا، لیکن فاطمہ پھر مذہبی اقتدار کی وجہ سے اس افسر سے مہربانی کے ساتھ ساتھ رہنے سے انکار کر رہی تھی۔ فاطمہ کی اس بات نے افسر کو اور زیادہ متاثر کیا۔ اس کو اب اور بھی یقین ہو گیا کہ واقعی فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے،
لیکن چونکہ فاطمہ کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی، اسی وجہ سے کالج انتظامیہ نے فاطمہ کو فری میں ہاسٹل میں رہائش رکھنے کی اجازت دے دی۔ وقتی طور پر تو یہ بہت اچھا تھا، لیکن آنے والے وقت میں فاطمہ کو احساس تھا کہ اکیلی بے سہارا لڑکی پر آج کے دور میں اگر کوئی احسان کر رہا ہے تو اسے مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹس اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے، اور انتظامیہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر اس کو محسوس ہونے لگا کہ نیک پولیس افسر کی فیملی کا ان حالات میں آنا ضرور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور شاید اللہ نے ہی اس فیملی کو میرا مسیحا بنا کر بھیجا ہو۔ وہ اس بارے میں لیکن بہت احتیاط اور سمجھداری سے ذہنی طور پر اس افسر کے خیالات سے متفق ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ افسر کو اس بات کی پریشانی بھی تھی کہ کہیں کوئی اور سرمد جیسا انسان اس کی زندگی برباد نہ کر دے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ کر دیتا ہوں، اس طرح فاطمہ بھی راضی ہو جائے گی۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس نے فاطمہ کو اپنے بیٹے سے شادی کی پیشکش کی، جو فاطمہ کا احترام کرتا تھا اور اسے عزت دیتا تھا۔ فاطمہ کو اس کی خواہش کے مطابق پولیس افسر کا پوچھنا بہت اچھا لگا، تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک محفوظ اور عزت والا فیصلہ تھا۔ پھر فاطمہ نے اس فیملی میں شادی کر لی، عزت اور احترام کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی کبھی اپنے والدین کو یاد کر کے خوب روتی کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو میری ان خوشیوں میں شامل ہوتے۔ لیکن پھر وہ اس بات سے کہ اس کے والدین نے اس کی جیسے تربیت کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک کامیاب بیٹی اور اب بیوی کے روپ میں ہے، ورنہ معاشرے میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے پریشانی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ بس اللہ سب کے نصیب اچھے رکھے اور ہر بیٹی کو اس معاشرے میں اچھی سوچ اور نیک نامی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب فاطمہ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، اور اس کو ایسی فیملی میں رہنا اس کے لیے فخر سے کم نہ تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی غیر محرم سے بے جا تعلق رکھنا اور غلط دوستیاں کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ فاطمہ نے صبر اور حوصلے سے تمام مشکلات کا سامنا کیا، اور آخرکار اسے انصاف اور عزت ملی۔ سیکھنے کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کریں، اور ایسی دوستیاں اور تعلقات سے دور رہیں جو آپ کو غلط راستے پر لے جائیں یا آپ کی زندگی کو نقصان پہنچائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اردو ونڈو کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم مزید بہتری لا سکیں اور مزید اچھی اور سبق آموز ویڈیو اپنے دیکھنے والوں کے لیے اپلوڈ کر سکیں۔ شکریہ۔